أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال اور کہا الملک بادشاہ نے انی ارا بے شک میں نے دیکھا ہے ایک خواب 7 کے 7 بقرات گائیں ہیں سمان موٹی تازی یأکلہن کھا رہی ان کو 7 دوسری 7 عجاف جو دبلی پتلی ہیں و7 اور 7 سنبلات خوشیں ہیں خضر سبز و اخرى اور دوسرے 7 یابسات خشک. یا ایھا الملأ اے اہل دربار افتونی مجھ کو بتلاؤ فی رؤیایا میرے خواب کی تعبیر ان اگر کنتم للرؤیا تعبرون خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو. قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ جھوٹے خواب ہیں وما نحن اور نہیں ہیں ہم بتأویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعبیر سے بعالمین کوئی باخبر. وقال اور کہا الذی وہ شخص نے نجا جو نجات پا گیا تھا منہما ان دونوں میں سے وذکر اس کو یاد آ گیا بعد امت ایک وقت کے بعد انا انبئکم میں بتلاتا ہوں تم کو بتاویلہ اس خواب کی تعبیر فارسلون پس مجھے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو. حسن اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا دور بھی ایک خواب سے شروع ہوا. خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ ریز ہیں. اس خواب سے آزمائشوں کا دور شروع ہوا. باپ کی آنکھوں سے دور ہوئے، گھر سے جدا ہوئے، علاقے سے جدا ہوئے، کنویں میں جانا پڑا، غلام کی حیثیت سے بھگنا پڑا اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جیل کے اندر بھی جانا پڑا. اور اس نے اتفاق سے ان آزمائشوں کا اختتام بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج بھی ایک خواب سے ہوا. وہ خواب کے جو مصر کے بادشاہ نے دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھرپور گوشت والی گائے ہیں اور دوسری طرف 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور ایک طرف سبز بھالے ہیں، سٹیں ہیں 7 جنہوں نے دوسری طرف 7 خشک بالوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رکھا ہے. بادشاہ سلامت اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خواب اچھے انداز میں اس کو یاد ہوتا ہے. صبح کو اعلی دربار کو طلب کرتا ہے، علماء کو طلب کرتا ہے، نجومیوں کو طلب کرتا ہے، اپنے خواب کو ذکر کرتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. اگر تم خوابوں کی تعبیروں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہو. اعلی دربار کو خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئی تو اس خواب کو پریشان کن خیال کے کر کے ٹال دیا اور بادشاہ کو کہہ دیا کہ یہ تو کوئی خواب ہے نہیں کہ جس کی تعبیر ہم بتلائیں، یہ تو ایک پریشان کن خیال ہے جو انسان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں، سچا خواب، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا احادیث مبارکہ کے اندر.
اور کچھ جھوٹے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے اس کے اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ محض خیالات ہوتے ہیں کہ دن بھر انسان جو کچھ باتیں سوچتا ہے رات کو انسان کے دماغ کے اندر وہ گھوم جاتی ہیں۔ تو اہل دربار نے بھی بادشاہ کے سامنے یہی بات کہہ دی کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر ہم بتلا دیں، پریشان کن خیال ہے۔ وہ آدمی کہ جو نجات پا گیا تھا ساکی، اور اپنے عہدے کے اوپر بحال بھی ہو گیا تھا، اور اس کو جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جہل کے اندر بتلائی تھی کہ تو واقعی بحال ہو جائے گا اپنے عہدے کے اوپر، اور جس شخص نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کے ٹوکرے کو دیکھا تھا اور اس میں سے دیکھا پرندے کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ جس طرح خواب بتلائی اسی طرح تعبیر بھی ہوئی، اسی طرح نتیجہ بھی نکلا۔ ساکی نجات پا گیا تھا، اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو گیا تھا، اور خوشی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو مزید بھی کچھ سال جیل کے اندر کاٹنا پڑے تھے۔ اب جس وقت اس نے بادشاہ کے خواب کو سنا اور دیکھا کہ اہل دربار اس خواب کی تعبیر بتلانے سے قاصر ہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا نقشہ کھنچ کر کے آ گیا، اور بادشاہ کے سامنے اس ساکی نے یہ بات کہہ دی کہ بس مجھے مہلت دے دیجئے جیل کے اندر جانے کی، مجھے مہلت دے دیجئے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی، میں واپس آ جاؤں گا اور تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ وہ شخص یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا، ایک عرصہ اس نے جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا، وہ جیل کے اندر جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بادشاہ کے خواب کو ذکر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ کیا تعبیر بتلاتے ہیں؟ اگلی آیات کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان آدمی کا خواب سچا ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک کافر آدمی بھی خواب دیکھے تو اس کے بھی بعض خواب سچے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ یوسف کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور پھر خاص طور پر اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔